میں انہی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شاعری جو ہے اس کی اصلاح ہوئی، یعنی وہ ہجویہ شاعری جو ہے وہ بند ہو گئی اور اس کو کنڈیم کیا گیا اور مدحیہ شاعری جو ہے نا اس کو فروغ دیا گیا. تو یہ موسیقی جو ہے اس کو ذرا کائنڈلی مثال دے کے ذرا بتائیے کہ یہ جائز استعمال اس کا کیسے ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تحسین کی، بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ مغنیات تھیں قبیلوں کی جنہوں نے یہ گیت گائے. اسی طریقے سے عید کے موقع پر بعض اور موقعوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ گیت گا رہے ہیں، عورتیں کچھ گیت گا رہی ہیں، لوگوں نے روکنا چاہا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے روکا. تو آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدن ھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے خوشی کا تفریح کا موقع ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تفریح کا موقع ہے. تو گویا اس چیز کو بھی آپ نے ایک طریقے سے روا رکھا. حضور کے بعد بہت اچھے موسیقار پیدا ہوئے خلفائے راشدین کے زمانے میں. خلفائے راشدین کے بعد اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کتاب الاغانی کی صورت میں. اس کے اندر آپ کو ہر دور کی اس طرح کی مجالس کی روداد مل جائے گی. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے اوپر اخلاقی حدود کو غالب رکھا، لیکن جس طریقے سے سوسائٹی میں انحطاط آتا ہے اسی طریقے سے بعد میں ہر طرح کی چیزیں لوگوں نے روا رکھ لی. یہ زندگی میں ہمیشہ رہے گا. پیغمبر لوگوں کو کسی چیز میں باندھ دینے کے لیے نہیں آئے، وہ ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، بس یہ کام. اپنے جو انفرادی پہلو ہے اس طرف تو توجہ دلائی ہے، بالکل بجائے ہے کہ آدمی کو خود چیک رکھنا چاہیے. لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جس وقت ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں تو نماز اور زکوٰۃ کے نظام کے علاوہ اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور بری چیزوں سے روکتے ہیں. اب ریاست کا اس بارے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ ریاست کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ ریاست کچھ نہیں مگر یہ کہ افراد کا مجموعہ ہے. آپ کی قوم بحیثیت مجموعی جن اخلاقی اصولوں کی پابند ہوگی وہی ریاست میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. پیغمبروں نے وہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اگر کسی مسلمان قوم کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو دیکھیے اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ حکمران کیا کرے، اس پوری مسلمان قوم کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں. یعنی یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کو فروغ دیتے ہیں، زکوٰۃ کو فروغ دیتے ہیں، اور وہ مسلمہ بلائیوں کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمہ برائیوں کو، معروف اور منکر کا لفظ بہت معنی خیز ہے. یعنی اس سے مراد شرعی احکام نہیں ہوتے، وہ چیزیں جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہیں، مانی جاتی ہیں کہ یہ برائی ہیں، مانی جاتی ہیں کہ یہ خرابی ہیں، مانی جاتی ہیں یہ بلائی ہیں، ان کے فروغ، ان کی تلقین کا کام کرتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی کرے گا کہ جس قوم میں بحیثیت مجموعی اس کا شعور ہوگا. ریاست کچھ نہیں، اسی قوم کے نمائندے ہیں. یعنی پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کوئی بادشاہ سلامت برے آ گئے ہیں، اب تو ظاہر ہے کہ عام طور پر لوگوں ہی کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہوگا کہ اصل میں افراد کی بحیثیت مجموعی جتنی ایجوکیشن ہو جائے گی وہ ریاست میں بھی ظہور پذیر ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام مطالبے سے ہو، احتجاج سے ہو، ہنگامے سے ہو. یہ کبھی نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ کبھی تاریخ میں ہوگا. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ قوم کو بحیثیت مجموعی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. جب یہ ایجوکیشن بڑے پیمانے کے اوپر روبہ عمل ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں ایک عمومی دباؤ پڑے گا اور پھر وہ ریاست کے نظام میں بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. قرآن نے تو تلقین کر دی، یہ بتا دیا کہ بھئی اگر تمہیں اللہ اقتدار جیسی نعمت دیتا ہے تو اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے، یہ بتا دیا اس نے. اب اس استعمال کے لیے فرد ہی ہے جو مخاطب ہے. آپ کی قوم کے اندر سے وہی لوگ نکلتے ہیں. آپ ہی کے یہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیا ان کی سیرت بدل گئی، ان کا کردار بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے ہاں اخلاقی چیزوں کی اہمیت واضح ہو گئی؟ اگر یہ ہو گئی ہے تو ظہور پذیر ہو جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو میرے اور آپ کے کہنے سے اور حد لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. قوانین کبھی کسی معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے، ہمیشہ ترغیب، تلقین اور تعلیم معاشرے کی اصلاح کرتی ہے. لوگ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تبدیلی لانے کا ذریعہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں نہ انتخاب نہ انقلاب، صرف ایجوکیشن، تعلیم ہے. بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم اور ان لوگوں کی تعلیم جن کو اللہ تعالیٰ دین کا عالم بننے کی توفیق دے. یہ ساری تعلیم بگڑی ہوئی ہے. اس تعلیم کو آپ اگر درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی ساری قوتیں اس پر صرف کر دیتے ہیں تو آپ اپنے فرض سے سبق دوش ہیں. اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی اخلاقی اقدار کو پسند کرنے والے ہوں گے تو حکومت میں بھی آپ کو اس کی نمود نظر آ جائے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بھری اور صالحین کو جنت پہنچانے کا بندوبست کر دیا، باقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کرنا تھا کر ڈالا. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح کہ قوانین چند مجرموں سے نمٹنے کے لیے ہوتے ہیں، قوموں کے بگاڑ سے نمٹنے کے لیے نہیں ہوتے.
قوموں کا بگاڑ ہمیشہ تعلیم تلقین کے ذریعے سے درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کتنا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے خود تبصرہ کر دیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کی پابندی کرنے والے نہیں ہوا کرتے. اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. میرا سوال بہت مختصر سا ہے کہ آلات موسیقی کو گھر میں رکھنا حرام ہے؟ میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ اسی سوال کا جواب اس سارے عرصے کے دوران میں دوں کہ نہ کوئی موسیقی کا آلہ حرام ہے، نہ کوئی شاعری کے اوزان ممنوع ہے، نہ کوئی عروض کی کتاب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. جو چیز آپ سے چاہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام خدا کی نعمتوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اخلاق کی آلودگی نہ پیدا ہونے دیں، اور ہر موقع کے اوپر نگران رہیں. یہ نگرانی فرد کی حیثیت سے کرے، قوم کی حیثیت سے کرے. ایک